بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے گزشتہ سال 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے میں کسی قسم کے کردار ادا کرنے کی کھلی تردید کی ہے۔ امریکی اخباروں نیو یارک ٹائمز اور وال سٹریٹ جرنل نے اسرائیل پر گزشتہ سال کیے گئے حماس کے حملے میں ایران کی معاونت سے متعلق سوالات اٹھائے تھے، جس پر ایران نے حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر ہونے والے اچانک حملے میں ملوث ہونے یا کسی بھی تعلق کے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران نے امریکی اخباروں کو اپنے جواب میں کہا ہے کہ ایران فلسطینی مزاحمتی گروپوں کی حمایت کرتا ہے، لیکن اسرائیل پر حملے کے بارے میں علم تھا اور نہ ہی وہ اس حملے کو انجام دینے میں کسی بھی طرح ملوث ہے۔ جبکہ دوسری طرف حماس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہیں آپریشن کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ غزہ میں مقیم حماس کے عسکری ونگ آپریشن کی منصوبہ بندی، فیصلہ کرنے اور اس کا حکم دینے کے ذمہ دار تھے۔ حماس کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے اسرائیل پر حملے کو جزوی یا مکمل طور پر ایران یا حزب اللہ سے جوڑنا غلط اور من گھڑت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ اسرائیل پر حملے سے پہلے حماس کی خفیہ میٹنگز کا ایجنڈا اسرائیلی فوج نے برآمد کر لیا ہے اور اس تک اخبار نے بھی رسائی حاصل کی ہے۔ امریکی اخبار کے بقول اس دستاویزات میں 7 اکتوبر کے حملے کی منصوبہ بندی کا تفصیلی ریکارڈ موجود ہے، جس میں حملے کے ماسٹر مائنڈ یحییٰ السنوار نے حماس کے سرحد پار حملے کے نتیجے میں اسرائیلی رد عمل میں ایران اور حزب اللہ کو مدد کے لیے قائل کرنے کے نکات بھی شامل ہیں۔ یاد رہے دوستو، بلکہ یقیناً دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو حماس نے جنوبی اسرائیل پر ایک غیر معمولی حملہ کیا تھا، جس میں تقریباً 1200 اسرائیلی افراد ہلاک کر دیے گئے تھے اور تقریباً 250 کو یرغمال بنا لیا گیا تھا، جس کے جواب میں اسرائیل کی حماس پر بمباری تاحال جاری ہے، جس میں 42,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ اور اعلیٰ ترین کمانڈر محمد دیف کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کا اگلا ہدف حملے کے ماسٹر مائنڈ اور حماس کے موجودہ سربراہ یحییٰ السنوار ہے، جس کے صہیونی فوج لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے شرپسند جیل میمن کا کہنا ہے کہ عمران خان کو تل ابیب سے پالیسیاں ہدایات حمایت مل رہی ہے۔ شرپسند جیل میمن کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان سیاست نہیں، صہیونی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عمران خان اسرائیل سے روابط ملک دشمن قوتوں کی ایس سی او کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کا حصہ ہیں۔ شرپسند جیل میمن کا کہنا تھا کہ عمران خان اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ پاکستان کے قومی مفادات پر سمجھوتا ہے۔ عمران خان چینی صدر کا دورہ سبوتاژ کرنے کی سازش کا حصہ رہے ہیں۔ شرپسند جیل میمن کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا تھنک ٹینک اسرائیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ بین الاقوامی لابنگ کے لیے تل ابیب میں پی ٹی آئی کے ہینڈلر متحرک ہیں۔ شرپسند جیل میمن کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان بیرونی ملک دشمن ایجنڈوں پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پر ملک دشمن مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ شرپسند جیل میمن کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستانی نژاد صادق خان کے مقابلے میں گولڈ سمتھ کی توثیق عمران خان اور اسرائیل گٹھ جوڑ کا ایک واضح ثبوت ہے۔ ایسا دوستو شرپسند جیل میمن کا کہنا ہے۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فوج پر اسرائیل کے حملے پر 34 ممالک کی شدید مذمت ہوئی ہے۔ ان ممالک کی جانب سے مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ خطے کی موجودہ صورتحال میں امن کا کردار اہم ہے۔ امن فوج پر حملوں کی تفتیش ہونی چاہیے۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فوج کا احترام کیا جائے اور امن مشن کے اہلکاروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔
اسرائیلی فوج نے دوست و امن فوج پر 2 دن میں 2 بڑے حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں 13 فوجی زخمی ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیل کی لبنان میں تخریب کاری جاری ہے اور مزید 10 سے زائد افراد شہید اور 14 زخمی ہو چکے ہیں۔ دارالحکومت بیروت کے قریب برجا قصبے پر حملے میں 4 افراد شہید ہوئے۔ دوسرا فضائی حملہ مایسرا قصبے میں ایک گھر پر ہوا، 5 افراد شہید کر دیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 57 فضائی حملوں میں 60 لبنانی شہید اور 138 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید افراد کی ٹوٹل تعداد 2229 ہو گئی ہے۔ 10,380 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب حزب اللہ کے شمالی اسرائیل پر راکٹ داغنے کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی حکام نے 300 راکٹ حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ حیفا میں 2 راکٹوں کو مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے، بلکہ بھونڈا دعویٰ کیا گیا ہے۔ بھارت میں آج بھی بہت سے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی ذات پات کی بنیاد پر ظلم و جبر اور سماجی تشدد کی دوست و زد میں ہے۔ کیونکہ آزادی کے کئی دہائیوں بعد بھی ذات پات کا نظام ملک میں ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آج جاری کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نچلی ذات کی خواتین کو جسمانی تشدد اور ہراساں کیے جانے کے مسلسل خطرات کا سامنا ہے، لیکن ذات پات سے متعلق جرائم میں ملوث افراد اکثر بھارت کے عدالتی نظام میں انصاف سے بچ جاتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہندوؤں میں ذات پات کا نظام سماجی درجہ بندی کی ایک قدیم ترین شکل ہے جو اب بھی موجود ہے، اور نچلی ذات کے افراد سے ملک بھر میں انتہائی حقیر اور محنت طلب کام کروایا جاتا ہے۔ رپورٹ میں افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ بھارت کا جمہوری ڈھانچہ نہ صرف ذات پات کے نظام کو ختم کرنے میں ناکام رہا ہے، بلکہ اس نے بعض طریقوں سے اس ڈھانچے کو تقویت بھی بخشی ہے۔ اس درجہ بندی کے اندر دلتوں کو اب بھی اچھوت کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو نظامی اخراج کا سامنا کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں افسوس کا اظہار کیا گیا کہ بھارتی معاشرہ دلتوں اور دیگر پسماندہ گروہوں کو قبول کرنے اور ان کو مربوط کرنے میں بڑی حد تک ناکام رہا ہے، اور بہت سے دلتوں کو آج بھی مندروں تک رسائی یا اونچی ذات کے علاقوں میں مکانات کرائے پر لینے سے روک دیا جاتا ہے۔ بھارت کا ذات پات کا نظام اس بات کی واضح مثال ہے کہ کس طرح ایک فرد کی پیدائش سے اس کی سماجی حیثیت کا تعین کیا جاتا ہے اور اس بنیاد پر اسے مسلسل مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ عالمی ادارے اکثر بھارت کے ذات پات کے نظام سے پیدا ہونے والے بے شمار مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت میں ذات پات کی تفریق جدید دنیا میں مساوات کے تصورات کے لیے ایک اہم بلکہ بہت ہی بڑا چیلنج ہے۔ فلسطین اور لبنان میں غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کا تسلسل اور خطے میں اس کے تخریب کرانہ خطرات کو بین الاقوامی امن و امان کے خلاف بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران خطے میں جنگ یا کشیدگی میں اضافے کا خواہش مند نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اہم مفادات اور سلامتی کو نشانہ بنانے والی کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنانا اور شہری انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے، لیکن یہ ایک واضح جنگی اور انسانیت کے خلاف جرم اور نسل کشی ہے۔ صہیونی اسرائیلی حکومت نے اہم بنیادی ڈھانچے کو تباہ کیا ہے، بے گناہ شہریوں کا قتل عام کیا ہے اور لبنان کو ایک گہری انسانی تباہی میں دھکیل دیا ہے۔ اس حکومت نے تمام سرخ لکیریں عبور کر کے دکھا دی ہیں اور اسے بین الاقوامی قانون کا بھی کوئی احترام نہیں ہے۔ اسرائیلی فوجی کیمپوں اور حراستی مراکز میں رکھے گئے کئی فلسطینیوں کو بغیر وجہ کے گرفتار کر لیتی ہے۔ حراست میں لیے گئے ہزاروں فلسطینی بچوں اور بڑوں کو بڑے پیمانے پر اور خواتین کو منظم طریقے سے ہراساں کیا جاتا ہے۔ ان پر جسمانی اور نفسیاتی تشدد جیسی کارروائیاں کی جاتی ہیں جنہیں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم تصور کیا جاتا ہے۔ لبنان کا 1/4 علاقہ اسرائیلی حکومت کی افواج کے نام نہاد انخلاء کے حکم کے تحت ہے، جس سے 100 سے زائد دیہات اور محلے متاثر ہوئے ہیں۔
اسرائیلی فوجی لوگوں کو 2 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں اور اس طرح کی صورتحال اکثر درمیان رات کو پیش آتی ہے اور لبنانی شہریوں کو راتوں رات اپنے گھر خالی کرنے پڑتے ہیں۔ یورپی یونین نے بھی کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے ہیڈ کوارٹر پر اسرائیلی فوج کا حملہ سرخ لکیر کو عبور کرنے کی ایک اور مثال ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج جموں اینڈ کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کروانا ہے تاکہ عوامی حکومت بغیر کسی رکاوٹ کے عوام کو بہتر خدمات فراہم کر سکے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ دھونس، دباؤ، تنگ طلبی اور ہراسانی سے نجات کے لیے ریاست کا درجہ حاصل کرنا بہت اہم ہے۔ عنقریب ہی عوامی مشکلات اور مصائب کا خاتمہ ہوگا اور عوامی نمائندہ سرکار ہر صورت میں عوام کے لیے کام کرے گی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ ہمارے آئینی حقوق طاقت کے بل بوتے پر چھینے گئے اپنے آئینی اور جمہوری حقوق کی بحالی کے مطالبے سے انحراف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ہم ہر حال میں اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، لیکن اس کے لیے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں کو متحد کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی نے جموں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس طرح اس خطے کی معیشت کو ختم کر دیا، کس طرح سے جموں اور ڈوگروں کے حقوق سلب کیے، لیکن بھاجپا نے پھر بھی ہندو توا کے نام پر ووٹ حاصل کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جموں اینڈ کشمیر میں اس فرقہ پرستی کے رجحان کا کلا کما کرنا ہے اور جموں اینڈ کشمیر کے درمیان دوریوں کو دور کرنا ہے۔ ہمیں نفرت کی دیواروں کو توڑنا ہے اور ایسے عناصر کے خلاف صف آرا ہونا ہے جو اس ریاست کو فرقہ پرستی کی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ مولوی عطا اللہ خان تارڑ لاہوری نے کہا ہے کہ SCO علاقائی تعاون سے متعلق اہم فورم ہے اور یہ کانفرنس پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولوی عطا اللہ خان تارڑ لاہوری نے کہا کہ پاکستان اہم ایونٹس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ SCO کانفرنس میں علاقائی چیلنجز پر بات ہوگی جس میں عوامی روابط کے فروغ میں مدد ملے گی۔ مولوی عطا اللہ خان تارڑ لاہوری کا مزید کہنا تھا کہ SCO کانفرنس میں عالمی رہنماؤں کی آمد خوش آئند ہے اور پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر ابھر رہا ہے اور دنیا نے جان لیا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ مولوی عطا اللہ خان تارڑ لاہوری کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب پاکستان میں $2.2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ حال ہی میں ملیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا اور انہوں نے برآمدات بڑھانے کا یقین دلایا۔ مولوی عطا اللہ خان تارڑ لاہوری کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی کم ہو کر 6.9% پر آ چکی ہے اور تجارتی خسارے میں کمی آ رہی ہے۔ مولوی کا کہنا تھا کہ برآمدات میں 14% اضافہ ہوا ہے۔ ایسا دوستو مولوی عطا اللہ خان تارڑ لاہوری کا کہنا تھا۔ بشنوئی گروپ نے بھارتی سیاستداں بابا صدیقی کو مارنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ممبئی پولیس کا کہنا ہے کہ بابا صدیقی کو مارنے میں 3 افراد ملوث تھے۔ گرفتار 2 ملزمان کا کہنا ہے کہ وہ بشنوئی گروپ کے لیے کام کرتے تھے۔ مارنے سے پہلے کئی روز تک بابا صدیقی کی نگرانی کی گئی۔ مارنے میں ملوث تیسرے شخص کی تلاش جاری ہے۔ بشنوئی گروپ بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کو متعدد بار مارنے کی دھمکیاں دے چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بشنوئی کے قریبی ساتھی نے کچھ عرصہ قبل یہ بیان میں کہا تھا کہ اداکار سلمان خان کے دوستوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو بھی سلمان خان کے دوست ہیں وہ ہمارے نشانے پر ہیں۔ سلمان خان کی ممبئی میں واقع رہائش گاہ پر فائرنگ کا واقعہ بھی دوستوں پیش آ چکا ہے۔ سلمان خان اور ان کے اہل خانہ واقعہ میں محفوظ رہے تھے جبکہ فائرنگ کرنے والے موٹر سائیکل سوار 2 لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ امریکہ میں واقع پارک میں کریٹر آف ڈائمنڈز ایک ایسا مقام ہے جہاں معمولی فیس کی ادائیگی کے بعد سیر کی جا سکتی ہے اور قیمتی پتھر تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ ایک شخص کینٹ کا کہنا ہے کہ 10 منٹ چلنے کے بعد انہیں کوئی چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی جو اٹھانے پر شیشے کا ٹکڑا محسوس ہوئی۔
جس کو انہوں نے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد پارک کی انتظامیہ نے کینڈ اور اس کے ساتھیوں کو چیکنگ کے لیے روک دیا، جو کہ ایک معمول ہے اور ہر جانے والے کو چیک کیا جاتا ہے۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ انہوں نے میرا بیگ بھی دیکھا اور اسی چیز جس کو شیشہ سمجھ کر میں نے بیگ میں رکھ لیا تھا اس کا معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک ہیرا ہے۔ پارک کی انتظامیہ نے مجھے خوشخبری سنائی کہ وہ ہیرے کے مالک بن چکے ہیں۔ دوستو، اس شخص کو ملنے والا ہیرا 9.7 کیرات کا ہے، جو پارک کی 48 سالہ تاریخ میں دوسرا بڑا ہیرا ہے۔ پچھلے سال بھی ایک سکول ٹیچر نے یہاں سے 2.12 کیرات کا ہیرا تلاش کیا تھا۔ چائنا نے امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ اپنے داخلی مسائل کا مورد الزام ہمیں نہ ٹھہرایا جائے۔ امریکہ ہمیں برا بھلا کہہ کر کسی نہ کسی طرح اپنے داخلی مسائل کے لیے ہمیں مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ اس وقت چائنا امریکہ تعلقات تعطل کا شکار ہیں، جس کی بنیادی وجہ امریکہ میں کچھ لوگوں کا چین کو خیالی دشمن سمجھنا ہے، جس کا مقصد دوسری عالمی لڑائی کے دوران امریکہ کے دشمن جاپان اور سرد لڑائی کے دوران سوویت یونین کے ساتھ چائنا کا موازنہ ہے۔ یہ لوگ چائنا کو ایک خیالی دشمن کی صورت میں پیش کرتے ہوئے امریکہ کے لیے قومی مقصد کے احساس کو دوبارہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ امریکی عوام کے غم غصے کو چائنا کی جانب منتقل کیا جا سکے۔ امریکہ کی جانب سے نام نہاد ورلڈ آرڈر کے تحفظ کا مطلب دوسرے ممالک کو دبانے اور امریکہ اور چند مغربی ممالک کے گھریلو قوانین کو بین الاقوامی سطح پر رائج کرنا ہے۔ امریکہ بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی برادری کے تسلیم شدہ عالمی نظام پر عمل پیرا نہیں۔ امریکہ نے موجودہ عالمی نظام کو ترک کر دیا ہے، جس کی تعمیر میں وہ خود بھی شامل تھا، اور اب وہ امریکی ساختہ نام نہاد ورلڈ آرڈر کی تشکیل چاہتا ہے، جس کا مقصد بدماشی ہے۔ یہ کمزور اور چھوٹے ممالک کو زیر تسلط لاتے ہوئے جنگل کا قانون نافذ کرنے کی کوشش ہے۔ چائنا کا مزید کہنا ہے کہ آج دنیا کو اتحاد اور تعاون کی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ چائنا اختلافات سے نمٹتے ہوئے امریکہ کے ساتھ مساویانہ سلوک اور ایک مشترکہ بنیاد کی تلاش کا خواہش مند ہے۔ امریکہ کو اپنی پالیسی میں تبدیلی لانی چاہیے اور چائنا کے ساتھ مشترکہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، منصفانہ مسابقت ہونی چاہیے اور پرامن طور پر ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ امریکہ اپنی انتہائی گمراہ کن ذہنیت اور خطرناک پالیسی کو تبدیل کر دے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ امریکہ چائنا کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے۔ چینی عوام امریکہ کی منفی بیان بازی کو چین کو قابو میں رکھنے اور اسے کچلنے کی درپردہ کوشش سمجھتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔